سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ امریکہ، جی ہاں، جب سے امریکہ میں نئے صدر صاحب آئے ہیں اس وقت پوری دنیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ امریکہ سے ہی یاسمین خان صاحبہ ہوں گی اور ان کا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے۔ پہلے ان کے چینل کے بارے میں پوچھیں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ کیا چل رہا ہے جی امریکہ میں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ذرا اپنے چینل کا تعارف کروائے ہمارے دیکھنے والوں کو، اور میں اپنے سب لوگوں کو کہوں گا کہ ان کا چینل بھی سبسکرائب کرے۔ جی جی میرا نام یاسمین خان ہے اور میرا چینل ہے 7RYK۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ آج بات چیت کریں گے امریکہ کے موجودہ حالات پہ۔ تو جی امریکہ کے ٹرمپ کے جو اس وقت بیانات ہیں یا جس طرح کے حالات انٹرنیشنل لیول پہ چل رہے ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ اپنے ملک کے لیے تو چلو ٹرمپ بہتر ہوگا، مگر دنیا اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی۔ آپ کس سلسلے میں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ مختلف قسم کے ٹاپکس ہیں، کچھ پالیٹکس ہے، کچھ ٹریڈ ہے، کسی کسی ڈفرینٹ قسم کے۔ کسی 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 جگہ پہ بھی اس وقت حالات کوئی اچھے نہیں، سیاسی بھی نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا جو ٹیکس کے معاملات ہیں اس میں بھی جس طرح یورپ کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ مسائل ہیں، تو کسی لحاظ سے بھی لوگ ہیپی نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ جی اس میں ایسا ہے کہ ٹرمپ نے جیسے ہی حکومت لی ہے، اوتھ لیا ہے، تو اس کے بعد اس نے بائیڈن کی حکومت جیسے ہی ختم کی ہوئی اپنے ٹائم کے مطابق، اس نے آ کے اس کنٹری کے لیے کام جو ہے وہ اس انداز میں کرنا شروع کیا کہ اس نے ایک تو جتنی ٹریڈ وار ہے یعنی کہ تجارتی وار جو ہے اس میں اس نے ٹیرف ہائی کیا ہے، لیکن اس نے جو ٹیرف ہائی کیا ہے جس کو آپ ڈیوٹی بھی کہہ لیں، ٹیکس بھی کہہ لیں، جو کہ سامان سارا امپورٹ کیا جاتا ہے یا دوسری کنٹریز بھیجتی ہیں، اس سلسلے میں اس نے اپنی کنٹری کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش کی ہے کہ میں اس کنٹری میں پیسہ لے کر آؤں، اور وہ ٹیرف کے ذریعے ہی آئے گا یا ٹیکس کے ذریعے آئے گا۔ اب جو پبلک کے اوپر ٹیکس ہے اس نے پبلک کے اوپر ٹیکس نہیں ڈالا، یہ اس نے بہت اچھا کیا کہ اپنی کنٹری کے لوگوں کو بینیفٹس دینے کے لیے اپنی پبلک کے اوپر ٹیکس نہیں بڑھایا، اس نے جو سامان ٹریڈ کے لیے آتا ہے اس کے اوپر اس نے ٹیرف بڑھایا ہے۔ اب اس سلسلے میں جو یورپین کنٹریز ہیں ان کا ٹیرف تھوڑا سا اس نے ہائی کیا تھا، لیکن اس کی نسبت آپ دیکھ لیں کہ چائنا کا ٹیرف اس نے زیادہ ہائی کیا، وہ اس لیے کیونکہ چائنا بھی ایک سپر پاور بننے کی تیاری میں ہے، تقریباً بن ہی چکا ہے، لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ میں نمبر 1 پہ ہی رہوں۔ اب ان دونوں کے درمیان میں ایک ٹسل چل رہی ہے اور وہ ٹریڈ وار چل رہی ہے۔ ایکچولی جو ٹرمپ ہے وہ دوسری وار کو پسند نہیں کرتا، وہ بیسیکلی بزنس مین آدمی ہے، وہ پیسہ کمانے کی طرف ہے اور وہ پیسہ اپنے ملک کے لیے بھی کمانا چاہتا ہے۔ اچھا آپ نے کہا جی وہ اور کوئی دوسری جنگ نہیں چاہتا، تو ایران کو تو دھمکیاں روزانہ دی جا رہی ہیں، پھر غزہ میں حالات ایسے ہی ہیں، اور یوکرائن پہ اسے دلچسپی ختم ہو گئی ہے، مگر ادھر اسرائیل کے ساتھ مل کر تو وہ ٹھیک ٹھاک مسائل پیدا کر رہا ہے۔ ہاں نہیں، وہ اس کی دو وجوہات ہیں ایران کے، وہ اس نے صاف کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا، ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں ایک اور کنٹری نیوکلیر پاور بن جائے۔ اچھا، اب اس سلسلے میں یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلی دنوں نتن یاہو اسرائیل کا پرائم منسٹر آیا ہوا تھا، اس کی وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے ساتھ کافی ملاقات لمبی ہوئی ہے، کافی ٹائم کے ساتھ، اور ان دونوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہم نے اس کو ایک نیوکلیر پاور نہیں بننے دینا، ایک اور کنٹری کو دنیا میں۔ اب وہ ایران کو چاہتا ہے کہ وہ نیوکلیر پاور نہ بنے، لیکن ابھی ایران نے جو کل کے جو بیان دیا ہے خامنئی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنا ایٹم تمہیں واپس کرتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ اسرائیل بھی واپس کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی اس نے عقل مندی کا ایک کارڈ کھیلا ہے، اور اب دیکھیں ٹرمپ اس سلسلے میں کیا جواب دیتا ہے۔ لیکن ٹرمپ چاہے لوگوں کی نظر میں برا ہے، وہ باقی کنٹریز کے لیے ہے، ٹرمپ کی ایک خوبی بہت ہے کہ وہ اس اپنے ملک کے لیے، امریکہ کے لیے بڑا سنسیئر پریزیڈنٹ ہے۔
اپنی کنٹری کے لیے میں بات کر رہی ہوں، لیکن بڑا سنسیئر ہے وہ. جی لیکن لوگ تو وہاں بھی سڑکوں پہ نکلے ہیں، امریکہ میں بھی وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ اس کی جی اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں پورا ہی امریکہ کے لوگوں نے تو نہیں ٹرمپ کو ووٹ دیے، کوئی تقریباً 49 50 یا میکسیمم 52% پر دیے ہیں، باقی 50% تو بائیڈن کے بھی لوگ تھے. اب جو اس کے اگینسٹ پارٹی ہے وہ لوگ تو نکلے ہی نہیں نا باہر. ابھی آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے کل کے میں نے بھی اپنے ویلاگ میں، اگر آپ 7RYK کو سنیں تو اس میں بھی میں نے دیا ہے کہ دیکھیں یہاں پر جو لو ویجز کے لوگ تھے پر آور جو کما رہے تھے $15-16 پر آور، ابھی اس نے ان کی جو ویجز ہیں وہ $25 پر لے کر آیا ہے، اور کوئی بھی پچھلی حکومت اتنی ہائی ویجز پر کسی کو نہیں لے کر آئی جو ٹرمپ لے کر آیا. نہیں تو جو غیر ملکی ہیں وہ بھی جس طرح اس وقت مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک چھوڑ دو، تو انہیں لیگل بھی تو کیا جا سکتا ہے، انہیں وہاں ضرورت بھی ہے لوگوں کی امریکہ میں، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ سب کو نکالنے کے بعد ہی امریکہ ٹھیک ہوگا؟ یہ اس کی پالیسی میں ایکچولی ساتھ جو ایڈوائزر ہوتے ہیں ان لوگوں کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے. اگر وہ تھوڑی سی ایڈوائس اس طرح دیتے یا آپ وہاں موجود ہوتے یا میں موجود ہوتی تو لاسٹ میں ٹرمپ کو ہم یہ ایڈوائز کرتے کہ ان لوگوں کو نکالا نہ جائے جن کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. میں بات کر رہی ہوں جن کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، ان کو آپ تھوڑا سا ٹیمپریری کو ڈاکومنٹس دے کے آپ ان کو 5 ایئرس 7 ایئرس آپ دیکھیں وہ لوگ ساتھ ٹیکس اپنا جمع کرائیں تاکہ اس کنٹری کو فائدہ پہنچے اور کام کرے. لیکن جو کرمنل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کا بھی کچھ سولوشن کیا جا سکتا تھا اگر اس کے ایڈوائزر اس کو صحیح ایڈوائز کرتے ساتھ. اچھا، پاکستان کی سیاسی صورتحال جو اس وقت چل رہی ہے، بڑی امید لگائی ہوئی تھی PTI نے خاص کر کہ جیسے ہی امریکہ میں الیکشن ہوں گے تو پاکستان میں کوئی تبدیلی آئے گی، مگر ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا. ڈیفینیٹلی آئے گی، اس کے جو لیٹرز ہیں وہ اس کی ٹیبل پر پہنچے ہوئے ہیں ٹرمپ کی میز پر، مارکو روبیو نے بھی پہنچائے ہیں، اور اس طرح کے اس کے جو باقی 7 ایڈوائزر ہیں وہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ اس نے ٹیرف کا جو اتنا لمبا چوڑا مسئلہ چھیڑ دیا ہے ساری کنٹریز کے ساتھ، وہ اس پرابلم میں ٹرمپ پڑا ہوا ہے اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے اس کو جیسے ہم لوگ ہی دیکھیں اپنا ویلاگ چلاتے کہ ہم لوگ کو دوسرے کاموں کے لیے ٹائم نہیں مل پا رہا ہے، بہت سے کام ہم لوگ کے اپنے گھروں کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. وہ تو اتنی بڑی کنٹری ہی نہیں چلا رہا، وہ تو دنیا کو بھی ایڈوائز کرتا ہے، دنیا کو بھی حکم دے رہا ہے، اس لیے اس کو ٹائم نہیں مل پا رہا. اور یہ پاکستان کی بڑی گڈ لک ہے، پاکستان کی گڈ لک ہے وداؤٹ عمران خان کہ ٹرمپ اتنا بزی ہے اور اس کو ٹائم نہیں مل رہا. وہ دوسرے مسئلے مسائل اتنے یہاں شروع وہ کر بیٹھا ہے کہ وہ آپ یہ دیکھیں گے ٹیرف کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ ایک دم سڈنلی اس کے وہ ہونے سے ایک دم ڈراپ کر گئی ہے، اور جس سے کہ امریکہ کو بھی ٹریلین کے حساب سے نقصان پہنچا ہے امریکہ کو. اور یہ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے یہ. تو سارے انویسٹرز نے زیادہ تر اپنے پیسہ نکال لیا ہے. ایون کہ ٹیسلا والے کی اب گاڑیاں نہیں بک رہی ہیں، اس کے شو روم کے باہر بھی احتجاج لوگوں نے کیا ہے. تو یہ سارے مسئلے مسائل تو اس کے لیے پڑ گئے ہیں نا ایک دم. اس نے بھی تو ساری فائلیں کھول لی ہیں ہم نے. اچھا، آپ دیکھ رہی ہیں عمران خان کا آنے والے دنوں میں کوئی ایسے حالات بنیں گے کہ وہ آزاد ہو جائے گا؟ عمران خان کو جو تو بھی پاکستان اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، یہ لوگ تو کبھی نہیں چھوڑیں گے. وہ تو اپنے عشق و معاشقے میں پڑے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد جو دیکھیں جو چور ہے ڈاکو ہے وہ تو نہیں چاہیں گے کہ کونسٹ بندہ آ سکے. اس میں تھوڑی سی عمران خان کی اپنی بھی غلطی ہے. جب اس کو ٹائم ملا تھا، پاور میں تھا، اس نے کیوں نہیں چوروں کے اوپر سختی کی؟ یہ تو چور ہی اتنے تھے، کیسے سختی کرتا ہے جب آپ کی ہر طرف ایک دو سے مار دیتا، ایک دو تو مار دیتا. کم از کم مارنے سے مطلب ہے کہ ان کو اتنی سختی کرتا کہ وہ لوگ شاید تھوڑا سا انسان بنتے، لیکن انسان تو نہیں بن سکتے. زرداری کو کہہ لیں، نواز شریف ابھی دیکھیں ان لوگوں کم بختوں کو، یہ لوگ 3 جہاز لے کر گئے ہیں. ابھی کس کے اوپر سارا ایکسپینسز پڑا ہے؟ پاکستانی خزانے کے اوپر. ایک وہاں سے وہ
روسا بیلا اپنے چچا کو ملنے گئی تھی، وہاں سے وہ ٹرکی چلی گئی ساری بارات لے کر، وہاں پر وہ شاپنگ کر رہی ہے، مینیکیور پر کپڑے دیکھ رہی ہے. بھئی آپ گئی ہیں، آپ پاکستان کے لیے کوئی انویسٹمنٹ کی بات کریں، پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں. آپ ایز اے چیف منسٹر جا رہی ہیں، چاہے فیک ہی ہیں پر ایز اے چیف منسٹر کی حیثیت سے آپ جا رہی ہیں. وہ نواز شریف وہاں پہنچ گیا، اس کو وہاں پر شایانہ علی نے، ہم نے ویڈیو دیکھی ہوگی، چور چور کے نعروں سے اس کا استقبال کیا گیا ہے. شہباز شریف ہے تو وہ اپنے سوٹ آئیے پہن کے واپس آ گیا ہے. نہیں، چور کو چور کہتے رہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی چور کی عزت میں فرق پڑتا ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جس نے اپنی شرم ختم کر دی ہے اس کو عزت کا کچھ خیال نہیں ہوتا. اچھا، آخر میں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت آپ سمجھ رہی کہ ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں قیادت بھی ٹھیک نہیں، پر جتنا وہاں پہ ظلم کیا جاتا ہے، قیادت وہاں پہ کیا کرے؟ نہیں، قیادت بھی کیا کرے، قیادت بھی مجبور ہے. آپ یہ دیکھیں نا، ایک ان لوگوں کی پاور نہیں ہے، پھر اس کے بعد اوپر سر پر لیڈر نہ ہو تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے. قیادت بری نہیں ہے لیکن ان کو ساتھ ڈیل اور گائیڈ کرنے والا سر کے اوپر موجود. آپ گھر میں ہی دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، گھر کا سرپرست گھر میں نہ ہو تو بچے کتنی اچھل کود کرتے ہیں. جیسے ہی گھر کے اندر بڑے آتے ہیں تو بچے تھوڑے سے خاموش ہو جاتے ہیں. یہ تو بات درست ہے، اس سے بڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے ان چیزوں سے نا. پاکستان میں انسانی حقوق کا جو حشر کیا ہوا ہے، وہاں پہ دوسرے ممالک کو ہمارے ساتھ دلچسپی کوئی نہیں، جب وہ کہتے کہ ان کے لیے نارمل ہے یہ چیزیں. دیکھیں، جو نواز شریف کا دور اتنا گزرا ہے، اس کے بعد اس کا سارا خاندان ابھی اہم سیٹوں پر بیٹھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہماری کم از کم ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو وہ ساری کیا ہوا ہے کہ وہ ساری انٹرنیشنل لیول کے اوپر ساروں کو پاکستان کی اصلیت پتہ چل گئی ہے کہ یہ ہے تو مسلمان لیکن کتنے فیک لوگ بیٹھے ہوئے، کتنے غلط. پھر آپ کو پتہ ہی کیسے لوگ کی کوئی بھی نہیں عزت تو کوئی نہیں کرتا نا. پھر اس کے بعد وہ ملک کمپلیٹلی قرضوں پہ اوپر چل رہا ہے. نہیں، مسلمان کی ہم بات تو کرتے ہیں، آپ کو وہاں پہ عاشق رسول بھی ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں، تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ واقعی یہ اسلامی کنٹری لگ رہی ہے پاکستان؟ بالکل نہیں لگ رہی. عاشق رسول جو تو بغیر پیسوں کے کام کرتا ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ تو ہے عاشق رسول. جس نے عاشق رسول کی تقریر جھاڑنے کے بعد لفافہ جیب میں ڈالنا ہے، اس کو میں عاشق رسول نہیں مانتا. نہیں تو وہ کیا کرے؟ اب لفافے کی تو عادت صحافیوں کو بھی پڑی ہوئی ہے، عاشق رسول کو بھی پڑی ہوئی ہے، سیاست دانوں کو بھی پڑی ہوئی ہے. ہاں تو وہ عاشق رسول آپ نہ کہنا. میں ٹک ٹاک پر اپنی حدیثیں دیتی ہوں، میں اپنے منہ سے کہہ رہی ہوں. مجھے ایک پیسہ وہاں سے نہیں چاہیے کیونکہ میں وہاں پر حدیثیں بیان کر رہی ہوں، مجھے اس کا ایک پیسہ بھی ریٹرن نہیں چاہیے. آج میں دیکھ رہا تھا، میرے پاس ویڈیوز بھی ہے، کہ لوگ ہاسپٹل کی بجائے وہ اشتہار دے رہی ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہم دم درود کے ذریعے آپ کے دل کا مسئلہ حل کریں گے، شوگر کا کریں گے، اور لوگوں سے بیانات دلوائے جاتے ہیں. تو عوام جاہل ہے. یہ غلط بات، ساری غلط باتیں. اللہ پاک نے تو خود فرمایا ہے کہ علاج کرواؤ. تو نبی پاک خود فرماتے رہے ہیں کہ علاج کرواؤ. یہ سارے ڈھونگ ہے، علاج بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے کہ ساتھ ہم اللہ پاک کا کلام کے سے برکت لیتے ہیں، نہیں، مگر وہ پیسوں کے ذریعے کلام، وہ پیسوں کے ذریعے دم درود کیا جا رہا ہے. وہ کہتے جی، اور وہ سارا پکھنڈ بازی ہے. دیکھیں یہاں پر ان پڑھ لوگ جاتے ہیں، یہ سب جہالت اور کچھ بھی نہیں ہے. چلیں، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. نائن بزرس ٹی وی انٹرنیشنل کو. اپنا خیال رکھیے. نا جی، یاسمین خان صاحبہ تھی امریکہ سے ہمارے ساتھ. عاشق رسول کی ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری آج، اور وہ لوٹ مار کر رہے اور ایسے کسی سٹور پہ حملہ کیا، اور پھر سمجھ سے باہر ہے کہ کسی نے ان کو سمجھایا نہیں کہ جناب اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، مگر وہاں پہ بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے سے آگے نمبر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالت یہ ہے کہ کھانا بھی کبھی وہاں پہ تقسیم کیا جائے تو وہاں بھی بدتمیزی کی جاتی ہے. آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ کھانا بھی نہیں یہ لوگ کھا سکتے. بڑی اچھی باتیں کی یاسمین خان صاحبہ نے. ٹرمپ اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے تو بہتر ہے، ہماری تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو اپنی عوام کے لیے آج تک بہتری کا سوچ بھی نہیں سکتی ہے، نہ انہوں نے کبھی سوچا ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں.